أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ تمام سننے والوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے، آمین یا رب العالمین. آج کا ہمارا لیسن آیت نمبر 47 سے 54 تک ہے، پارہ ہے 25، اور سورہ ہے حامیم السجدہ. انشاءاللہ سورہ حامیم السجدہ آج کمپلیٹ ہو جائے گی، اور یہ آیات ترجمہ اور تفسیر ہم ساتھ ساتھ کریں گے. 25 پارہ الحمدللہ سٹارٹ ہو گیا. کچھ آیات جو ہیں حامیم السجدہ کی وہ 25 پارہ میں ہیں، تو یہ آج انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائیں گی. مضمون اس سورہ کا جیسے ہم بہت بار پہلے ڈسکس کر چکے کہ یہ وہی ہے کہ مکی صورت ہے، تو آخرت پر دلائل ہیں اور توحید پر دلائل ہیں. اور جو لاسٹ ہم نے آیات لاسٹ لیسن میں کور کی تھی اس میں دلائل ہی پڑھ رہے تھے کہ اگر ان کی ڈیمانڈز کے مطابق قرآن اجمی ہوتا تب بھی یہ اعتراضات کرتے. اللہ تعالیٰ نے بہت سی نشانیاں بتائیں جو توحید پر دلالت کرتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین، آسمان، سورج، چاند، دن، رات، یہ سب چیزیں انسان کے لیے بنائیں تاکہ وہ اس سے دیکھے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو پہچانے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیات بھی اتاری، دنیا میں بھی بکھری آیات سے انسان اللہ کو پہچان سکتا ہے، اور قرآن میں نازل جو آیات ہیں ان سے بھی اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتا ہے. لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ مکی صورت ہے، مکہ والوں سے خطاب ہے، کفار مکہ سے خطاب ہے کہ اندھا پن، یہ قرآن جو کہ ہدایت اور شفا تھا، یہ ان کے لیے کانوں پر بوجھ ہے، اور اندھا پن اس سے وہ اندھا پن برتتے ہیں، ایسے جیسے دیکھتے ہی نہیں، ایسے جیسے سنتے ہی نہیں. تو کئی جگہوں پہ قرآن میں دل کی بھی بات کی گئی ہے کہ ان کے دل انکاری ہیں، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی. کیا کہا گیا ہے قرآن میں؟ وہ دل ہیں جو اندھے ہوتے ہیں. جب انسان دل سے کوئی چیز قبول نہیں کرنا چاہتا تو اس کی آنکھیں بھی اس کا ساتھ نہیں دیتی، اس کے کان بھی اس کا ساتھ نہیں دیتے. تو لاسٹ جو لیسن تھا اس میں آنکھوں کی بات تھی اور کانوں کی بات تھی. کچھ ایسے دلائل تھے جو آپ کی سماعت سے اور آپ کی بصارت سے ریلیٹڈ تھے. لیکن آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر کے حالات بتائے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کی، آپ کہہ لیں کہ نفسیاتی کچھ انسان کی نفسیات کے بارے میں بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے کہ وہ صرف ظاہر کو نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ ظاہر باطن انسان کی تمام معاملات پر قادر بھی ہے، اور اس کو جاننے والا بھی، علیم بھی ہے، شہید بھی ہے، اور اس کا مدبر بھی ہے. تو یہی ہم ذہن میں رکھ کے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں تاکہ اس کو سمجھنا آسان ہو جائے. اس میں سائیکلوجیکل کچھ فیکٹس انشاءاللہ ہم سمجھیں گے، اور انسان کی فطرہ میں کیا کیا چیزیں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے ایلیبریٹ کیا وہ انشاءاللہ ہم سمجھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیہ یرد، اسی کی طرف لوٹایا جاتا ہے علم الساعہ، علم قیامت کا. ساعہ کیا ہوتی ہے؟ گھڑی. تو گھڑی قیامت کی گھڑی کا ذکر ہے. وما اور نہیں، تخرجو نکلتا، من ثمرات پھلوں میں سے، بریکٹ میں لکھ لیں کوئی پھل، پھلوں میں سے، من اکمامہا اپنے غلافوں میں سے، وما اور نہیں، تحملو حاملہ ہوتی، من انثا کوئی مادہ. اس کا معنی کوئی عورت نہیں کرنا کیونکہ انثا مؤنث کی بات ہے، کوئی بھی مادہ، کسی بھی جاندار کی، پرندے، جانور، کسی بھی مادہ کی بات کی جا رہی ہے. اگر عورت کی بات کی جاتی تو امرأتن ہوتا، ٹھیک ہے، عورتوں کی جاتی تو نساء ہوتا. لیکن یہاں پہ انثا کی بات کی گئی ہے، مادہ کی. اور نہیں حاملہ ہوتی، کیونکہ یہ ایکچولی لائیو کلاس میں یہ مسٹیک میں نے دیکھی کہ کوئی عورت نہیں، کوئی مادہ. اور نہیں حاملہ ہوتی کوئی مادہ، ولا اور نہ، تدعو وہ جنم دیتی. واو ذات عین اس کا روٹ ورڈ ہے، تو وضع ہو جانا، ٹھیک ہے، فارم ہو جانا. تو انسان فارم تبھی ہوتا ہے جب وہ اس کی برتھ ہو جاتی ہے، اور نہ وہ جب اس سے پہلے وہ پروسیجر میں ہی ہوتا ہے.
اور نہ وہ جنم دیتی ہے الا مگر بعلم ہی، اس کے علم سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ وَيَوْمَ، اور جس دن، يُنَادِيهِمْ، وہ پکارے گا انہیں، اَيْنَ شُرَكَائِي، کہاں ہے، اینا کہاں ہے، شرکائی شریک میرے، ای اینڈ پہ میرے کی طرف نشانی ہے، یا متکلم جو اینڈ پہ، قولو وہ کہیں گے، آذناک عرض کر چکے، اذن ہوتا ہے بتانا، بتا چکنا، ٹھیک ہے، عرض کر چکے ہم تجھ سے، یعنی کہ یہ جو شریک بناتے تھے وہ کہیں گے، عرض کر چکے ہیں ہم تجھ سے، ماں نہیں ہے، منا ہم میں سے، من شہید کوئی گواہ۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی کی طرف لوٹایا جاتا ہے علم قیامت کا، یعنی کہ جیسے کفار مکہ کوشچن کرتے تھے کہ قیامت کب آئے گی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، اسی کے پاس ہے۔ ایون کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، کسی پیغمبر کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ علم نہیں دیا۔ وہ ہم نے مفاتیح الغیب کے بارے میں پڑھا تھا نا، حدیث کے مطابق وہ 5 چیزیں ہیں کہ جس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ آگے یہ بھی بات کی گئی ہے کہ اور نہیں کوئی حاملہ ہوتی کوئی مادہ، اور نہیں حاملہ ہوتی کوئی مادہ، اور نہ وہ جنم دیتی ہے مگر اس کے علم سے، یہ بات بھی یہاں پہ کی گئی ہے۔ 2 باتیں تو یہیں پر آ گئی ہیں۔ تو مفاتیح الغیب، غیب کی جو کنجیاں ہیں، اس کی جمع ہے، کنجی کی جمع ہے نا، کنجیاں، مفاتیح الغیب۔ تو 5 چیزیں ایسی ہیں جس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ کیا؟ رحم میں کیا ہے، جیسے آگے بات آئے گی کہ وہ کیا وضع کرنے والی ہے، وہ کیا جنم دینے والی ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ بارش کب ہوگی، بہت دفعہ ویدر فورکاسٹ میں بارش آتی ہے لیکن نہیں ہوتی۔ قیامت کب آئے گی، جو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ اسی کی طرف قیامت کا علم لوٹایا جاتا ہے۔ پھر موت کب آئے گی، کل کیا ہوگا، یہ سب کچھ، موت کب آئے گی، کہاں پر آئے گی، یہ سب اللہ کو پتہ ہے۔ اور کل کیا ہوگا، کسی انسان کو نہیں پتا کہ کل وہ کیا ہوگا، کل وہ کیا کھائے گا، کل وہ کیا کمائے گا، اسے کیا نقصان ہوگا، کوئی نہیں بتا سکتا۔ جو نجومی کرتے بھی ہیں تو وہ صرف جو گزر چکا ہوتا ہے اس کی بیس پہ 2 4 باتیں اور جوڑ کے تو وہ بتا دیتے ہیں۔ ایسا علم اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں عطا کیا۔ وہ ٹھیک ہے، انسان کی کچھ انٹیوشنز ہوتی ہیں، کچھ اس کی اپنے وجدان، کچھ اپنی سوچ، کچھ اپنے اس کے اسٹیٹسٹکس ہوتے ہیں، اچھا یہ جب ہوتا ہے تو پھر اس طرح کے ریزلٹس نکلتے ہیں، اور اس طرح کے بہت سے علوم نکل آئے ہوئے ہیں جو اسٹیٹسٹکس پہ بیس کرتے ہیں، جو ایکسپیرینس پہ بیس کرتے ہیں۔ لیکن جو اللہ کا علم ہے وہ اوتھینٹک اور فائنل علم ہے، وہ کسی کو اللہ نے عطا نہیں کیا، قیامت کے بارے میں اسپیشلی، اور ان چیزوں کے بارے میں۔ تو اسی کی طرف لوٹایا جاتا ہے علم قیامت کا۔ اور نہیں نکلتا پھلوں میں سے کوئی پھل اپنے غلافوں میں سے، یعنی کہ پھل میں سے کیا نکلنے، اکمام ہوتے ہیں شگوفہ، جس کے اندر جو ہے وہ قید ہوتا ہے، آپ کہہ لیں پھل، اندر کلی ہوتی ہے، اسی سے پھر نکلے گا پھل، اور وہ باہر نکلے گا اکمام، غلاف، ٹھیک ہے، اس کی کورنگ۔ اور نہیں نکلتا پھلوں میں سے کوئی پھل اپنے غلافوں میں سے، اور نہیں حاملہ ہوتی، یعنی کہ پھل کا نکلنا بھی ایک پروڈکشن ہے نا، نباتات میں پھل نکلتے ہیں، پھل ہی فرٹیلائزیشن کا ذریعہ ہوتے ہیں آگے فردر، کیونکہ اس میں بیج ہوتے ہیں، وہ سیڈز جب بوئے جاتے ہیں تو آگے مزید پھل نکلتے ہیں۔ تو یہ نباتات میں بھی جو ریپروڈکشن ہے اور جو ان کا آگے ملٹیپلائی ہونا ہے، اور کسی انسان کا بھی جو ملٹیپلائی ہونا ہے، وہ کیا وضع کرتی ہے، وہ کیا اس کا رزلٹ نکلے گا، لڑکا لڑکی وہ نیک ہوں گے، بد ہوں گے، کتنی عمر ہوگی، بہت سا علم ہے جو پیدا ہونے والے بچے سے جڑا ہوتا ہے، جو کسی کو نہیں پتا۔ الٹرا ساؤنڈ سے یہ تو پتہ چلایا جا سکتا ہے وہ نر ہے کہ مادہ، لیکن اس کے علاوہ وہ نیک ہے، بد ہے، ایون کہ کبھی کبھی ایب نارمیلٹیز کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ایب نارمیلٹیز نہیں ہوتی بچوں میں۔ تو وہ جو ہے یعنی کہ ایک جو اوتھینٹک علم ہے وہ کسی انسان کا نہیں ہو سکتا، وہ اللہ تعالیٰ کا ہی ہوتا ہے۔ وَلَا تَدْعُوا، اور نہ وہ جنم دیتی ہے، إِلَّا بِعِلْمِهِ، مگر اس کے علم سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ درخت سے پھل کب نکلے گا، بچے کی پیدائش کب ہوگی، یہ سب کچھ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن پکارے گا انہیں، اَيْنَ شُرَكَائِي، کہاں ہیں شریک میرے، قولوا، وہ کہیں گے عرض کر چکے ہیں ہم تجھ سے۔ اب
جس دن اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ سب حاضر ہوں گے اور ان سب سے پوچھا جائے گا کہ یہ جو تم شریک بناتے تھے، یہ مشرکوں کی بات کی جا رہی ہے، مشرکوں سے یہ والے سوال جواب ہوں گے، مومن سے تو نہیں ہوں گے، ظاہر ہے وہ تو اللہ کو ایک ہی مانتا تھا، جو توحید پرست نہیں تھے، ان سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ میرے شریک کہاں پر ہیں؟ تو وہ کیا کہیں گے جب سب کچھ دیکھ لیں گے اپنی آنکھ سے، موت کے وقت بھی جب فرشتوں کو دیکھ لیں گے اور قیامت کے روز بھی جب دیکھ لیں گے کہ اللہ ہی رب تھا، ہم جھوٹے تھے، ہم نے غلط کیا، تو کیا مکر جائیں گے؟ اس وقت کوئی شریکوں کی گواہی نہیں دیں گے جو دنیا میں وہ شریکوں کی گواہی دیتے رہے کہ نہیں یہ بھی یہ کر سکتا ہے، فلاں کہ فلاں بت کے اختیار میں یہ ہے، فلاں شریک، بت نہیں صرف شریک ہو سکتا، اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو انسانوں میں، مسلمانوں کے دلوں میں بھی چھوٹے چھوٹے بت نکل آتے ہیں، کبھی آپ کے رتبے کا، کبھی آپ کے مال کا، کبھی اولاد کا، کبھی خاندانی تفاخر کا، بہت کچھ ہوتا ہے مسلمانوں میں، لیکن یہ ایز اٹ از ہم کسی اختیار یا اقتدار میں شرک کرتے ہیں، لیکن وہ تو پوری ذات ہستی میں ہی شرک کر دیتے ہیں نا، جو مشرک ہوتا ہے۔ تو وہ جب دیکھ لیں گے حقیقت تو وہ کہیں گے کہ ہم تو آپ کو بتا چکے ہیں کہ ہم میں سے کوئی اس پر گواہ نہیں ہے، شریکوں کی کوئی گواہی نہیں دے گا۔ کہیں پہ قرآن پہ آتا ہے کہ جو شریک ہیں وہ برات کا اظہار کریں گے، ہم نہیں جانتے ہماری عبادت کرتے تھے، ظاہر ہے مٹی کا بت، اور وہ تو نہیں جانیں گے۔ جن بزرگوں کے پاس جا کے بھی لوگ منتیں مرادیں مانتے ہیں، وہ بھی کہیں گے کہ ہم نے تو انہیں نہیں کہا تھا کہ آپ ہمارے پاس آ کے دعائیں مانگے۔ اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ تو خالص توحید پہ ہوتے ہیں، اور وہ ایسی کسی چیز کو سپورٹ نہیں کریں گے، برات کا اظہار کریں گے۔ یہاں پہ جو فالوورز ہیں ان کی بھی بات کی گئی ہے کہ وہ شریکوں کی گواہی نہیں دیں گے کہ یہ کون سے شریک، ہم تو بتا چکے ہیں کہ ہم اس پر گواہی نہیں ہیں، ہم گواہی نہیں دیتے۔ پھر آیت نمبر 48 میں ہے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ جو شریک ہیں وہ بھی برات کا اظہار کریں گے، اور جو شریکوں کو ماننے والے تھے، فالوورز تھے جو ماننے والے تھے، وہ بھی کہیں گے کہ ہم ان پر گواہ نہیں ہیں، ہم تو ان کو مانتے ہی نہیں تھے، ہم تو ان کو کوئی اختیار کا مالک نہیں مانتے تھے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی کہ وہ سارے شریک ان سے کھو جائیں گے، وہ جو جن پر تکیہ کر کے وہ ساری زندگی عبادتیں ان کی کرتے رہے، ان کی پوجا کرتے رہے، وہ ان سے چلے جائیں گے، وہ ان سے گم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، ان سے چھپ جائیں گے۔ وَذَلَّ، اور گم ہو جائیں گے، عنہم، ان سے، ما، جنہیں، کانو، تھے وہ، یدعون، وہ پکارتے، من قبل، اس سے پہلے، وَذَنُّوا، اور وہ سمجھ لیں گے، ما، نہیں ہے، لہم، ان کے لیے، من محیص، کوئی جائے پناہ۔ یعنی کہ سارے شریک جو ہیں وہ گم ہو جائیں گے، وہ ان سے کھو جائیں گے، وہ ان کے ہاتھ سے نکل جائیں گے، جن پر وہ جو سہارا تھا، جن پہ تکیہ تھا، وہی پتے ہوا دینے لگے، تو وہ ہو جائے گا کہ جن پر آسرا تھا انہیں، وہی ان کو چھوڑ جائیں گے، اور ان کے لیے بالکل یوز لیس ثابت ہوں گے، اور گم ہو جائیں گے ان سے جنہیں تھے وہ پکارتے اس سے پہلے، یعنی کہ قیامت سے پہلے جن عقائد کی وجہ سے وہ انہیں پکارتے تھے شریکوں کو، وہ سب ختم ہو جائے گا، گم ہو جائیں گے، اور وہ سمجھ جائیں گے کہ اب ہماری کوئی جائے پناہ نہیں، اب ہمیں کوئی پناہ نہیں دے گا، یہ تو اللہ رب تھا، اسے ہمیں مانا نہیں، اسی نے پناہ دینی تھی، اور اس کو ہم نے مانا نہیں، اب ہماری کوئی جائے پناہ نہیں۔ لا یسأمو، یہاں پہ یہ جو وَظَنُّوا ہے نا، یہ زن جو ہے یہ گمان کے لیے بھی آتا ہے، مگر یہاں پہ یقین کے لیے آیا ہے، گمان کے لیے بھی آتا ہے اور یقین کے لیے بھی آتا ہے، تو یہاں پر یقین کے لیے ہے کہ انہیں یقین آ جائے گا، وہ سمجھ لیں گے کہ ہماری اب کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ پھر آگے، جیسے کہ میں نے لیکچر کے شروع میں کہا کہ ان آیات میں، یہ سورت کا اب اختتام ہے، پہلے جو ظاہر سے ریلیٹڈ نشانیاں تھیں وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی دل کی حالت بیان کی ہے، اور انسان کے جو سائیکلوجیکلی وہ کیا سوچتا ہے، اور اس کا کیا تعلق، کس طرح کا تعلق وہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ لا یسأمو، سأما ہم نے لاسٹ لیکچر میں بھی پڑھا تھا کہ کام کرتے رہنے کی وجہ سے اکتا جانا، بور ہو جانا، تھک جانا، ٹھیک ہے۔ لا یسأمو، نہیں اکتاتا، کون؟ انسان۔ لا یسأم الانسان، نہیں اکتاتا انسان، من دعاء الخیر، دعا سے بھلائی کی، اور دعا کا مطلب سے پکارنا نہیں، پکارنے بھلائی کے لیے، پکارتے پکارتے اللہ سے دعائیں کرتے کرتے نہیں تھکتا، نہ بھی دعائیں کرے
تو دعا کا مطلب ایک طلب کرنے کی سینس میں بھی ہوتا ہے نا، کہ وہ ہر وقت طلب کرتا رہتا ہے. کبھی انسان یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس بہت ہو گیا یا اللہ مجھے بس کر دے، اب مجھے اور نہ دے، مجھے اور مال نہیں چاہیے، مجھے اور رتبہ نہیں چاہیے، مجھے اور فیسلٹیز نہیں چاہیے. انسان خیر سے اکتاتا ہی نہیں ہے. یہاں پہ خیر جو ہے یہ اپنے جنرل معنی میں ہے. کہیں پہ خیر جو ہے وہ مال کے لیے ہے نا قرآن میں، اور کہیں پہ دوسرے ڈفرینٹ معنوں میں استعمال ہوا ہے، لیکن یہاں پہ خیر جنرل بھلائی ہے، جس میں آپ کا رزق، آپ کی مال، بہت کچھ آ سکتا ہے. جو بھی انسان کے پاس نعمتیں ہیں وہ ساری خیر ہی ہوتی ہیں. تو نہیں اکتاتا انسان دعا سے بھلائی کی، یعنی خیر کی دعا سے وہ اکتاتا ہی نہیں ہے. لیکن جب وَإِن اور اگر وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ اور اگر مس چھو جاتا ہے اس کو کوئی شر. اب شر سے مراد کیا ہے؟ کسی بھی طرح کی تنگی یا بیماری، کوئی مالی تنگی ہے یا بیماری ہے یا جسم سے ریلیٹڈ ہے یا آپ کی معیشت سے ریلیٹڈ ہے، یا کوئی کسی بھی طرح کی تنگی ہے آپ کے رشتہ داریوں میں، کوئی بھی جو تنگی ہے، اگر چھو جاتی ہے اسے کوئی تنگی یا پہنچتا ہے اسے کوئی شر، فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ تو نہایت مایوس، بہت نا امید ہو جاتا ہے. جب خیر ملتی رہتی ہے اکتاتا ہی نہیں خیر مانگنے سے، بس مجھے ملتی رہے خیر. لیکن ذرا سا بھی جب شر پہنچتا ہے تو مایوس ہو جاتا ہے. یہ انسانی فطرہ ہے. ٹھیک ہے، ایک یہ فطرہ ہے اور ایک آگے بیان ہوگی کہ شر پہنچنے پر مایوس ہو جاتا ہے، اللہ سے دعائیں چھوڑ دیتا ہے. اور اس کے بہت سے معنی نکلتے ہیں. یاس جو ہوتا ہے نا، وہ کسی معاملے میں امید کا ختم ہو جانا ہے. یائسہ اس عورت کو کہتے ہیں جس سے مینوپوز ہو جائے، یعنی آگے اب اس کی وہ ظاہر ہے پروڈکٹیوٹی، ریپروڈکشن نہیں ہو سکتی، بہت سی چیزیں ہیں. تو یائسہ ایسی عورت کو جس کو مینوپوز ہو جائے. ٹھیک ہے، تو یاس کسی معاملے میں امید کا ختم ہو جانا. یئوس اور قنوط دونوں فعول کے وزن پہ مبالغے کے سیغے ہیں. دونوں کا معنی ہی سخت مایوس ہے، لیکن تھوڑا سا ڈفرینس ہے کہ یئوس جو ہے وہ کسی معاملے میں امید کا ختم ہو جانا ہے، اور قنوط جو ہے وہ بھلائی سے مایوس ہو جانا، کہ مجھے تو کوئی بھلائی پہنچ ہی نہیں سکتی، اس طرح کا مایوس ہو جانا. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کی تاکید کے لیے آئے ہیں، یعنی کہ ایک ہی معنی ہے، بس ایک دوسرے کی تاکید کے لیے آئے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں کالا سیاہ، دونوں کا مطلب کالا ہی ہے، تو وہ اس معنی میں یوز ہوا ہے. لیکن تھوڑا سا ڈفرینس کچھ لوگ بیان بھی کرتے ہیں. تو یہ انسان کی ایک سائیکولوجیکل اس کا ایک فیکٹ بتایا گیا ہے کہ انسان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے. اسی طرح کی جو اسی طرح کا مضمون ہے یہ باقی جگہوں پہ بھی ہمیں قرآن میں کچھ جگہوں پہ ملتا ہے. سورۃ الحجر میں آیت نمبر جو سورۃ الحجر کی آیت ہے، اور اپنے رب کی رحمت سے گمراہوں کے سوا اور کون مایوس ہو سکتا ہے. یعنی کہ یہ مشرکوں کا حال ہے، اور اس کے بعد یہ جو قیامت کے روز ایسے ہوں گے. لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو طریقے اللہ کو پسند نہیں ہیں ان کا ذکر کیا ہے. پہلے قیامت والے دن مشرکوں کا کیا حال ہوگا وہ بتایا، اور پھر دنیا میں فطرہ کیا ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ بھی بیان کر رہے ہیں، دیکھیں پہلے جیسے میں نے کہا کہ جو پچھلی آیات تھیں، پچھلا لیکچر تھا، اس میں ظاہر سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ساری نشانیاں تھیں. یہ باطن سے ریلیٹڈ نشانیاں. انسان کو کبھی اپنی فطرہ میں کچھ چیزیں محسوس ہوتی ہیں کہ اچھا میں ایسے سوچتا ہوں یا میں ایسے سوچتی ہوں، اور پھر وہ سوچتا ہے کہ پتہ نہیں کسی دوسرے کے ذہن میں یہ باتیں آتی ہیں کہ نہیں، ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فائنل ورڈکٹ دے دیا ہے، فائنل چیزیں بتا دی ہیں کہ انسان عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے، اور ہر سائیکولوجیکل فیکٹ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو یہ ہوتا ہے انسان. حالانکہ مایوسی اور یہ جو قنوط ہے یہ انسان میں ہونی نہیں چاہیے، کیونکہ مایوسی کا مطلب کیا ہے کہ اللہ نہیں کر سکتا. تو یہ جو اللہ نہیں کر سکتا یہ کوئی مومن تو نہیں سوچ سکتا. مایوسی اسی لیے کیا مایوسی کے بارے میں اتنی بڑی بڑی باتیں ہیں قرآن میں. ابھی میں نے کیا بتایا کہ گمراہوں کے سوا اللہ تعالیٰ سے، رب سے کوئی مایوس نہیں ہوتا. پھر قرآن میں یہ بھی آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہی مایوس ہوتا ہے جو کافر ہو. کافر ہی مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جانا کفر ہے. آپ انکار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کام کر سکتا ہے، مایوس ہو گئے. بہت سی وجوہات ہیں مایوسی کی، جس کی وجہ سے انسان ایک تو یہ ہے نا کہ شر پہنچتا ہے. وہ کس طرح کا شر ہوتا ہے جو انسان کو پہنچتا ہے؟ کیوں انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر مایوس ہو جاتا ہے؟ بہت سی چیزیں وہ ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا ناپسند کیوں کیا ہے.
دیکھیں سب سے پہلے تو انسان کے دیکھیں نا عقیدے کو ہی خراب کرتی ہے چیز کہ اللہ نہیں کر سکتا، تم مایوس ہو کے بیٹھ گئے ہو۔ انسان اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، کبھی کبھی فرض عبادات تک لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ میں نے بہت سے دیندار لوگوں کو مصائب پڑھنے پہ عجیب و غریب باتیں کرتے دیکھا ہے، اور کچھ جو ہیں وہ اتنے زیادہ فرم ہوتے ہیں اپنے بلیفز میں، اتنے زیادہ ان کے مضبوط ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ پہ یقین، یا اللہ تعالیٰ پر جو ان کا اعتقاد اور بھروسہ ہے وہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ بڑی بڑی مصیبتوں سے، بڑی بڑی پیاروں کے جانے سے بالکل وہ شیک نہیں کرتے، لیکن کچھ لوگ تھوڑی بہت پریشانی سے وہ عجیب عجیب باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ تو فرض عبادات تک کچھ لوگ چھوڑ دیتے ہیں کہ اسے لگتا ہے کہ میں کس کی عبادت کر رہا ہوں، اللہ تو یہ کر نہیں سکتا۔ تو یہ کس قدر آپ دیکھیں یہ عقیدے کے لحاظ سے کتنا بڑا بگاڑ ہے نا مایوسی، اس سے اللہ تعالیٰ نے اس کو سخت ناپسند فرمایا ہے، اور اس کو کافروں کا طریقہ بتایا ہے کہ کافر مایوس ہوتا ہے، اور گمراہ جو ہوتا ہے وہ مایوس ہوتا ہے۔ اور وجوہات بھی اس کی بہت سی ہیں۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے جو اکثر ہم جو کلمہ گو لوگ ہیں وہ بھی اسی وجہ سے مایوس ہوتے ہیں، کبھی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، بہت لمبے عرصے تک آپ مانگتے رہتے ہیں دعائیں لیکن وہ قبول نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ پھر کبھی کوئی منچاہی چیز نہیں ملتی، کوئی مادی چیز ہو سکتی ہے، کوئی رتبہ، کوئی عہدہ، کوئی مال۔ کچھ لوگ چاہتے ہیں ہم فائنینشلی اس سٹیٹس پر پہنچ جائیں مگر وہ نہیں پہنچ پاتے، ٹھیک ہے۔ کبھی کبھی کوئی انسان من چاہا نہیں ملتا، میرا تو آئیڈیل ایسا تھا، یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، مجھے ایسا نہیں ملا، ویسا نہیں ملا، ٹھیک ہے۔ تو یہ والی چیزیں انسان کو کبھی کبھی مایوس کرتی ہیں، لیکن جس انسان کو اللہ پہ ٹرسٹ ہوتا ہے نا بہت زیادہ، تو اس کو وہ رضیت باللہ رب ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا رب ہے، میں اس بات پہ راضی ہو گیا۔ تو پھر وہ جو میری زندگی میں جو بھی سرکمسٹانسز آ رہے ہیں، جو بھی وہ کر رہا ہے، جو بھی اس کے ساتھ ہو رہا ہے، جو بھی اس کو مل رہی ہیں چیزیں جو کھو رہی ہیں، وہ یہ مان لیتا ہے، وہ یہ سمجھ لیتا ہے اللہ کی طرف سے کوئی بات نہیں۔ تو یہ ماننا، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، اور مایوسی جو ہے یہ اس ماننے سمجھنے کو ختم کرتی ہے۔ پھر اور کیا وجہ ہوتی ہے مایوسی کی؟ کبھی مصائب کی کثرت، حالانکہ وہ بھی انسان کے گناہ بخشوانے کا ذریعہ ہے۔ کوئی گناہ گار ہے تو اس کے گناہ بخشے جائیں گے، اگر کوئی گناہ گار نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کو مصائب آ رہے ہیں اور وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں نے تو کوئی ایسا گناہ کیا نہیں، مجھے کس چیز کی سزا ہے، تو یہ بھی سوچ غلط ہے۔ اگر انسان کو مصائب آتے ہیں تو وہ اس کے درجے بلند کر رہے ہوتے ہیں۔ انسان کا ایک مقام ہے نا اللہ کے ہاں، وہاں تک پہنچنا ہوتا ہے اس نے، تو کبھی کبھی آزمائشوں میں ڈال کے اسے وہاں پہنچایا جاتا ہے، اور کبھی کبھی اسے نعمتیں دیتے ہیں، اور وہ نعمتوں کو اگر اچھا یوز کرتا ہے تب بھی وہ پہنچتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس انسان کے لیے کون سا طریقہ چنا۔ تو کوئی گناہ گار ہے یا نہیں ہے، مصائب جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہوتے ہیں، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، مصائب کی کثرت کی وجہ سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ پھر کبھی گناہوں کی کثرت کی وجہ سے مایوس ہو جاتے ہیں کہ میں تو اتنا گناہ گار ہوں، مجھے تو اللہ معاف ہی نہیں کرے گا، اور یہ سوچ کر وہ مزید گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، توبہ کرتے ہی نہیں۔ تو کتنی سخت یہ خطرناک بات ہے کہ اگر مایوس ہو گیا اللہ کی رحمت سے تو آپ گناہوں سے توبہ بھی نہیں کریں گے، ورنہ بڑے سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بخشش تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں کلی شین قدیر، اللہ تعالیٰ کلی شین قدیر ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر طرح کا گناہ بخشنے پہ بھی قادر ہے۔ انسان اللہ سے معافی مانگے تو صحیح، اگر کسی انسان کے ساتھ زیادتی ہوگی معافی مانگے تو صحیح، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ ان میں سے کسی صورت میں بھی مایوسی اگر ہوتی ہے تو وہ جائز نہیں ہے، کوئی بھی صورت ہے۔ تو ہمیشہ کیا کرنا ہے، دل سے رب کو پکارنا ہے۔ کیوں؟ وہ دل کی حالت بدل دیتا ہے۔ دل کیا ہے؟ اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان میں ہے۔ تو انسان جب پکارے، دل سے پکارے، مایوسی کو اپنے قریب نہ آنے دے۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں ہمارے پاس ہماری ہسٹری میں کتنے ایسے واقعات ہیں کہ بڑے بڑے گناہ گاروں کو معاف کیا گیا، اسلامک ہسٹری میں بھی، اور انبیاء کے تو صبر کا کیا ہی کہنا کہ انہوں نے کہاں کہاں صبر کیا، لیکن اسلامک ہسٹری میں بھی
یہ جو دہیا قلبی کا ہم واقعہ پڑھتے ہیں، 70 قبیلے، کتنے قبیلوں کی بیٹیاں تھیں جنہوں نے زندہ درگور کی تھی، اللہ نے معاف کر دیا. وہی آئی، جبریل علیہ السلام آئے یہ پیغام لے کے کہ ان کو معاف کر دیا گیا ہے. کہ وہ اتنے پشیمان تھے اور وہ کہتے تھے کہ میں اگر اسلام قبول کر بھی لوں تو مجھے میری معافی نہیں ہوگی، لیکن اللہ نے معاف کیا. پھر خالد بن ولید، کتنا نقصان پہنچایا انہوں نے غزوہ احد میں مسلمانوں کو، لیکن جب اسلام قبول کیا تو رسول اللہ نے انہیں ویلکم کیا، خوشی سے قبول کیا. وحشی بن حرب، حضرت حمزہ کا قتل کیا، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا قتل کیا. اور پھر ہندا نے، وہ جو ابو سفیان کی بیوی تھی، انہوں نے بھی اس نے بھی کیا کیا، مسئلہ کیا ان کی ڈیڈ باڈی کا. تو دونوں نے اسلام قبول کر لیا فتح مکہ پہ، دونوں کو معاف کر دیا گیا. انبیاء جو ہیں ان پہ تو بہت سخت مصائب آئے لیکن مایوس نہیں ہوئے. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں مایوس نہیں ہوئے. ایوب علیہ السلام 18 سال بیماری میں رہ کے مایوس نہیں ہوئے. پھر یوسف علیہ السلام قید میں مایوس نہیں ہوئے. ابراہیم علیہ السلام، ساری قوم جو ہے وہ خلاف ہو گئی لیکن مایوس نہیں ہوئے. اور ایک اور بھی ابراہیم علیہ السلام کی جو ہمیں ملتی ہے ان کی پرسنالٹی سے چیز، وہ کیا تھی. ایک تو دیکھیں، قوم پر ساری قوم خلاف ہو گئی، باپ خلاف ہو گیا، مایوس نہیں ہوئے. آپ کو پتہ ہے کتنے سال ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد ہی نہیں تھی. 90 سال کی تھی نا سارہ علیہ السلام جب فرشتے آئے تھے کہ تمہارے یہاں لڑکا ہوگا. ابراہیم علیہ السلام 100 کے، تقریباً 100 سال. تو 100 سال آپ کے خیال میں کیا مطلب دعا نہیں کی ہوگی کہ یا اللہ مجھے اولاد عطا کر، لیکن مایوس نہیں ہوئے. زکریا علیہ السلام کہتے میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرا سر جو ہے وہ ابل اٹھا، یعنی کہ بڑھاپے سے، یعنی کہ بال سفید ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں یحییٰ علیہ السلام عطا کیے، نبی تھے بیٹے ان کے بھی. تو مایوسی جو ہے نا، جسے اللہ پہ یقین ہے وہ مایوس نہیں ہو سکتا. بالکل یہ توحید کے کو سوٹ نہیں کرتی، یہ توحید کی کیٹیگری میں آتی نہیں ہے. تو مایوس نہیں ہونا، یہی سیکھا ہم نے اس سے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ جب انسان کو خیر ملتی رہتی ہے تو وہ اس کا حریص رہتا ہے اور دعائیں کرتا رہتا ہے مزید خیر ملے. لیکن جیسی کوئی شر، کوئی تنگی، کوئی مال کی، رزق کی تنگی آ جاتی ہے یا اولاد کی طرف سے کوئی تنگی آ جاتی ہے تو وہ نا امید ہو جاتا ہے. اور پھر ولا ان، اور البتہ اگر اذقناہ، چکھاتے ہیں ہم، رحمتن، کوئی رحمت، رحمتم منا، کوئی رحمت اپنی طرف سے، من بعدی ذراء، بعد ضرر کے، تکلیف کے، مست ہو، مست ہو جو پہنچتی ہے، مس ہوتا ہے چھونا، جو چھو جاتی ہے اس کو، جو پہنچتی ہے اس کو، ہو اسے، ہم ہوتا تو انہیں، جو پہنچتی ہے اسے، لَيَقُولَنَّ، البتہ وہ ضرور کہتا ہے، هَذَا لِي، یہ میرے لیے ہے. وَمَا، اور نہیں، أَظُنُّ السَّاعَةَ، اور نہیں میں گمان کرتا، السَّاعَةَ، قیامت کو، قائمہ، قائم ہونے والی ہے. وَلَئِن رُجِعْتُ، اور البتہ اگر لوٹایا گیا میں، إِلَىٰ رَبِّي، طرف اپنے رب کے، ان، یقیناً، لی، میرے لیے، عندہ، اس کے پاس، للحسنی، البتہ بھلائی ہے. دیکھیں اب یہاں پر ایک دوسرا سائیکولوجیکل فیکٹ بتایا گیا. پہلے بتایا گیا کہ بھلائی مانگتا رہتا ہے، مانگتا رہتا ہے، اور ذرا سی برائی پہنچے، ذرا سا کچھ تنگی آ جائے تو مایوس ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب بتایا گیا ہے کہ اگر اس تکلیف کو دور کر دیا جائے، ہم جب، اور البتہ اگر چکھاتے ہیں ہم اسے کوئی رحمت اپنی طرف سے، بعد تکلیف کے، تکلیف کے بعد جب رحمت اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں انسان کو، جو وہ تکلیف جو کہ اسے پہنچی ہوتی ہے، اس کے بعد رحمت آتی ہے، تو وہ کیا کہتا ہے، یہ میرے لیے، ہاں میں ڈیزرو کرتا تھا، یہ میرا ہی تو کوئی کمال ہے، میں ڈیزرو کرتا تھا. پھر خوش فہمیوں کا شکار ہو جاتا ہے، اور اتنا خوش فہم ہو جاتا ہے کہ کیا کہنے لگتا ہے کہ قیامت قائم ہونے والی نہیں ہے. نہیں میں گمان کرتا قیامت کو قائم ہونے والی. کفار مکہ یہی کہتے تھے نا کہ کہاں یہ ہڈیاں دوبارہ ملیں گی، کہاں انسان دوبارہ بنے گا، کیسے ہمارا حساب ہوگا، نہ پہلے ہمارے باؤ ذات کا ہوا نہ ہمارا ہوگا، ہم نے تو ایسی کوئی بات نہیں سنی. تو وہ تب بھی خوشحالی کو پا کے، اور انہیں بھی سرداریاں بہت تھیں، اولادیں بھی بہت تھیں، ان کے پاس مال بھی تھا،
تو وہ خوش فہمی کا شکار تھے. اور یہی سائیکولوجیکل فیکٹ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے کہ وہ جو ایسا شخص ہے کہ جسے تکلیف دور کر کے اسے ہم نے خوشحالی سے نوازا، تو پھر وہ گمان کرنے لگتا ہے کہ اب تو میں خوشحال ہی رہوں گا، قیامت بھی نہیں آئے گی، گم ہو جاتا ہے، قیامت کی تیاری چھوڑ دیتا ہے. اور البتہ اگر لوٹایا گیا میں، اور اگر قیامت برپا ہوگی بھی تو اپنے رب کی طرف میں جاؤں گا بھی تو ان علی عندہ للحسنى، یقیناً میرے لیے اس کے پاس البتہ بھلائی ہے. تو پھر اللہ کے پاس جو ہے وہ بھلائی ہے میرے لیے، میرے ساتھ اچھا ہی ہوگا. آپ کو پتہ ہے ابن مسعود کیا کہتے ہیں؟ ان کا قول ہے کہ تباہی دو چیزوں میں ہے، ایک مایوسی اور خود پسندی. اب پہلی بات جو پچھلی آئی تھی وہ مایوسی کے متعلق تھی، اب یہ خود پسندی سے ریلیٹڈ ہے. اتنا زیادہ بھی وشفل تھنکنگ نہیں انسان کی ہونی چاہیے، لیکن انسان ایسا ہی ہے، اسے اس کی خواہشیں پوری نہیں ہوتی، وہ حریص رہتا ہے بھلائی کا، اور وہ اللہ کو بہت جلدی برائی یہ فیسلٹیز میں جا کے اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، اگر ابن آدم کو وادی بھر کر سونا دے دیا جائے تو وہ دوسری کا خواہش مند رہے گا، اور اگر دوسری دے دی جائے تو تیسری کا خواہش مند ہوگا. اور ابن آدم کا پیٹ مٹی کے سوا اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی، اور اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے جو توبہ کرے. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ تو خواہشیں اس کی کم نہیں ہوگی. ہاں اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، کوئی ایسی خواہشیں لا تعداد ہو کر رہا ہے اور دنیا کا ہی ہو کے رہ گیا، توبہ کر لیتا ہے، اللہ توبہ قبول کرتا ہے. پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ سنن ترمذی کی حدیث ہے، جس شخص کو پسند ہو کہ اللہ شدت اور غم کے وقت اس کی دعا قبول کرے تو اسے چاہیے کہ وہ بکثرت خوشحالی میں دعائیں کرے. جو چاہتا ہے کہ غم کے وقت اس کی دعائیں قبول ہوں تو وہ خوشحالی میں بھی دعائیں کرے. اور یہی یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ مایوس ہو جاتے ہیں جنہیں شر پہنچتا ہے، اور جب شر ہٹا لیا جاتا ہے تکلیف کے بعد، جب انہیں خوشحالی دی جاتی ہے تو وہ گمان کرنے لگتے ہیں کہ ہم تو بہت ہی اعلیٰ عرفہ ہیں، ہم تو ڈیزرو ہی یہ کرتے ہیں، اور ہماری آخرت بھی بہت اچھی ہوگی. اسی پہ سارا قیاس کرنے لگتے ہیں، تو اللہ کو بھول جاتے ہیں. تو بات یہ کہ جب انسان غم میں چاہتا ہے نا اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھارس دے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول کرے، تو خوشحالی میں بھی دعائیں کریں. فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ، پس البتہ ہم ضرور خبر دیں گے، الَّذِينَ انہیں جنہوں نے کفر کیا. ابن عباس کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم ان کو یہ خبر دینے کی جو بات ہے نا کافروں کو، تو ابن عباس کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم ان کو ان کے برے اعمال پر ضرور مطلع کریں گے، یعنی کہ ان کے گناہ ان کے سامنے آ جائیں گے. گناہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے جب ذرا سی تکلیف دی تو مایوسی کا شکار ہو گئے، اور پھر جب رحمت دی تو آپے سے باہر ہو گئے، یہ کہنے لگے کہ ہمارے لیے ساری بھلائیاں تھیں اور ہم ہیں ہی اسی قابل، اور پھر قیامت بھی نہیں آئے گی تو ہم کامیاب ہیں اس میں. خوش فہمیاں، آخرت کی تیاری کے بغیر ہی خوش فہمیاں. ایک ہوتا ہے صرف امید کا تعلق ہے، وہ تو ٹھیک ہے کہ ایمان امید اور خوف کے درمیان ہے، لیکن یہ بغیر کسی عمل کے، اور امید بھی نہیں ہے، خوش فہمی ہے، یقین ہے کہ ہاں ہم کامیاب ہو جائیں گے. تو پس البتہ ہم ضرور خبر دیں گے انہیں جنہوں نے کفر کیا، بما عملو، اس کی جو انہوں نے عمل کیے، وَلَنُذِيقَنَّهُمْ، اور البتہ ہم ضرور چکھائیں گے انہیں، من عذاب غلیظ، سخت عذاب میں سے. غلیظ جو ہے اردو میں تو گندے کی سینس میں آتا ہے، لیکن عربی میں غلیظ کا مطلب ہوتا ہے موٹا، موٹا، کھردرا، سخت، ناہموار. تو عذاب غلیظ سے انہیں کیا غلیظ چیز انہیں دی جائے گی. جیسے اگر آپ گندے کا بھی معنی لیں تو پیپ اور حمیم، ابلتا پانی، کھولتا پانی، اور اگر جو غساق ہوتا ہے یعنی کہ پیپ، جو جہنمیوں کا خون ہوگا وہ پلایا جائے گا تو وہ کیسے ہو جائیں گے؟ موٹے ہو جائیں گے. ایک تو وہ جلنے کی وجہ سے بھی موٹے ہو جائیں گے، زخموں کی وجہ سے، اور پھر اس طرح کی چیزیں کھانے پینے کی وجہ سے بھی موٹے ہو جائیں گے، اور عذاب غلیظ انہیں ملے گا. اب اس آیت سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ آخرت کی فکر نہ کرنا، اس کی وجہ سے انہیں عذاب ملے گا. حسن بن محمد بن علی بن ابی طالب، انہوں نے کہا ہے، یہ کون تھے؟ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پوتے تھے. ٹھیک ہے، تو حسن بن محمد بن علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ
کافر کی دو آرزویں ہوں گی جہاں تک دنیاوی، دو طرح کی آرزو، یعنی کہ ایک دنیا سے ریلیٹڈ اور ایک آخرت سے. جہاں تک دنیاوی آرزو کا تعلق ہے وہ کہے گا کہ میں وہاں جاؤں گا رب کے پاس تو اچھا ہی ہوگا، اور آخرت کے بارے میں کہے گا کاش ہم وہاں جائیں، اور یعنی کہ واپس چلے جائیں اور اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلائیں. یعنی کہ جب دنیا میں تھا تو آخرت کے بارے میں اس کی بڑی وشول تھنکنگ تھی. اس کی وشفل تھنکنگ تھی کہ سب کچھ اچھا ہوگا، میرے ساتھ کچھ برا نہیں ہوگا، جیسے میں ادھر خوشحال ہوں میں آخرت میں بھی خوشحال رہوں گا. لیکن جب وہاں چلا جائے گا اور ساری حقیقت سامنے آ جائے گی تو کہے گا کہ کاش مجھے واپس بھیج دے اور میں اپنی آیات کو نہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو نہ جھٹلاتا، جو کلام میرے تک پہنچا میں اس کو نہ جھٹلاتا. اب اس میں بات یہ ہے کہ ہر حال میں جو نقصان ہے وہ آخرت کا نقصان ہے، اور فائدہ ہر حال میں اصل فائدہ وہ ہے جو آخرت کا فائدہ ہے. تو دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری جو ہے نا وہ مقصد ہے. آپ کو غم ملا، آپ کو خوشی ملی، وہ حدیث مبارکہ ہے نا کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہوتا ہے کہ ہر حال میں اسے اجر ملتا ہے. اگر اسے خیر ملتی ہے وہ شکر ادا کرتا ہے اور اجر پاتا ہے، اور اگر وہ کسی تکلیف سے گزرتا ہے، صبر کرتا ہے تو وہ اجر پاتا ہے. تو مومن تو ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن یہ جو کافر ہے اس کا معاملہ دونوں حالتوں میں عجیب و غریب ہوتا ہے. وہ اگر خوشی ملے تو وہ اتراتا پھرتا ہے اور کہتا ہے یہ سارا کچھ میری دم پر ہے اور مجھے تو برائی پہنچے گی نہیں، اور میں آخرت میں اگر آئی آخرت تو کامیاب ہو جاؤں گا، میں یہاں خوشحال ہوں تو میں وہاں بھی خوشحال ہوں گا. اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ سخت مایوس ہو جاتا ہے. تو یہ ایک کافر کا طریقہ کار ہے، یہ مومن کا طریقہ کار نہیں ہے. ان آیات میں ابھی تک رویہ کیا ملا کہ بھلائی بہت مانگتا ہے، برائی پہنچے تو مایوس ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر اس برائی کو دیکھیں، ہر انسان کا الگ الگ لائف سائیکل ہے. کسی کی زندگی میں پہلے خیر آتی ہے، پہلے نعمتیں آتی ہیں، بعد میں امتحانات آتے ہیں. کسی کی زندگی میں پہلے آزمائشیں آتی ہیں. کچھ لوگ پیدا ہی ایسے ماحول میں ہوتے ہیں کہ وہ مشکلات میں آنکھیں کھولتے ہیں. تو پہلے اللہ تعالیٰ انہیں بھٹی میں پہلے تپاتے ہیں اور بعد میں انہیں خیر چکھاتے ہیں. تو ہر ایک کا لائف سائیکل ہے اپنا اپنا. تو جو کافر ہوگا وہ خیر کو تو بڑا طلب کرے گا، لیکن جب مصیبت آئے گی تو مایوس ہو جائے گا. اور اگر پھر تکلیف دور کی جائے تو پھر وہ بھول ہی جائے گا تکلیف دور کرنے والے کو اور گم ہو جائے گا اپنی آسائشوں میں. اب ایک اور رویہ کیا ہے، وَإِذَا وَإِذَا اور جب انعمنا انعام کرتے ہیں ہم علی الانسانی انسان پر، اعرضا وہ اعراض کرتا ہے، وَنَأَى بِجَانِبِهِ وہ پھیر لیتا ہے، وَنَأَى بِجَانِبِهِ وہ پھیر لیتا ہے پہلو اپنا. یہ ایک نا محاورے کے طور پہ یوز ہوتا ہے. یہ قرآن میں ایک اور جگہ بھی آیا ہے، وَنَأَى بِجَانِبِهِ سورہ اسراء میں 83 آیت میں، وہاں بھی بالکل یہی فریز یوز ہوئی ہے، وَنَأَى بِجَانِبِهِ. یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ ازراہ تکلف، منہ موڑ لینا، تکبر کرنا، ایک اعراض کر لینا. جیسے پہلے بھی پیچھے بھی ہے نا آپ راجا، وہ اعراض کرتا ہے وہ، اور وہ پھیر لیتا ہے پہلو اپنا. وَإِذَا اور جب مَسَّهُ الشَّرُّ پہنچتی ہے اسے شر، تکلیف، فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ تو دعا کرنے والا ہوتا ہے لمبی چوڑی. عریض عرض سے ہے نا، عرض کیا ہوتا ہے؟ عرض، چوڑائی، عین را ضاد. اب اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب انعام کرتے ہیں ہم انسان پر وہ اعراض کرتا ہے. اور اب یہ ایک الگ شخص کا لائف سائیکل ہے جس کو انعامات ملے پہلے. ٹھیک ہے، انعامات ملے تو وہ گمراہ اپنی. اس میں تو پچھلے میں یہ تھا کہ پہلے اسے وہ خیر کا تو طالب رہا، لیکن جب مصیبت آئی تو مایوس ہو گیا، اور جب مصیبت ہٹائی گئی تو کیا ہوا؟ وہ اللہ کو بھول ہی گیا، اللہ کو بھول ہی گیا اور آخرت کے بارے میں بھی خوش فہم ہو گیا. اب یہاں پہ ہے کہ انعام کیا گیا، پہلے خوب انعام کیا گیا، صحت، رزق، اولاد، ہر طرح کی چیز آپ انعام میں آ جاتی ہے. تو وہ اللہ کو اس نے یاد ہی نہیں کیا، اور جب اسے تکلیف پہنچی تو وہ دعا کرنے والا ہو گیا لمبی چوڑی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق، یہ جو تیسرے قسم کی سائیکالوجی ہے، تیسری طرح کے شخص کا جو ذکر ہے، کہ جب انعام کی حالت ہوتی ہے تو منہ پھیر لیتا ہے اللہ کے دین سے، اللہ کی عبادت سے، اللہ کا عبد بننے کی اسے ہوش ہی نہیں رہتی. بس گم ہوتا ہے کہ میرے پاس سب کچھ ہے، میرا پیٹ بھرا ہے، باقی کوئی بات نہیں، دنیا میں کیا ہو رہا ہے کوئی اسے
تعلق واسطہ نہیں اس سے، نہ اللہ کو یاد کرتا ہے، نہ عبادت کرتا ہے۔ عبد کا مطلب صرف ریچولز نہیں ہے، عبادت کا مطلب صرف ریچولز ادا کرنا نہیں ہے، رواجی طور پہ یا جسمانی عبادات نہیں ہے۔ پوری زندگی پہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کا اطلاق ہوتا ہے، جو اپلائی ہوتے ہیں سارے احکامات، وہ عبادت ہوتی ہے۔ تو اللہ کے عبادت سے منہ موڑتا ہے، اعراض کرنے لگتا ہے، پھر جب تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے۔ اب دعائیں کرنا تو عبادت ہے، تو اللہ کی طرف لوٹ آیا، لیکن نہیں، عبادت کی نیت سے تھوڑی کرتا ہے کہ یا اللہ میں تیری طرف لوٹ آیا۔ دعائیں اپنی ضرورت کے لیے کرتا ہے، اللہ کی یاد کے لیے نہیں کرتا، اللہ کی ربوبیت کے لیے نہیں کرتا، توبہ کے لیے نہیں کرتا۔ صرف کیا ہوتا ہے کہ تکلیف چلی جائے، اپنی صرف فکر ہوتی ہے، اللہ کو پہچانتا نہیں ہے اس تکلیف کی وجہ سے۔ تو جب انعام کرتے ہیں ہم انسان پر، وہ اعراض کرتا ہے اور وہ پھیر لیتا ہے پہلو اپنا، اور جب پہنچتی ہے اسے تکلیف تو دعا کرنے والا ہو جاتا ہے لمبی چوڑی، پھر لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے۔ پھر ایسا شخص کہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، جیسے ہم میں سے اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دعائیں نہیں قبول ہوتی، تو دیکھیں ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کا بنتا کب ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں تب کرتے ہیں جب ہم بہت مشکل میں ہوتے ہیں، تو وہ اسی ایسے ہی انسان کی سائیکالوجی، اور ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کافر کہہ رہے ہیں کہ جو صرف اللہ تعالیٰ پر ڈپینڈنس اسے یاد آئے کہ میں اللہ تعالیٰ پر ڈپینڈ کرتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے لیے محتاج ہوں، جب وہ مشکل میں پڑے تب اسے یاد آئے، اور خوشحالی میں بھول جائے کہ وہ خوشحالی میں بھی اللہ کا ہی محتاج تھا، وہ ایک ایک قدم چلنے کے لیے اللہ کا محتاج ہے، لیکن وہ اللہ کی بڑائی تب اس کو یاد آئے جب وہ خود مشکل میں ہوتا ہے۔ تو پھر ایسا شخص جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ دعائیں لمبی چوڑی کرتا ہے، لیکن پھر ایسی دعائیں قبول تو نہیں ہوتی نا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حدیث مبارکہ، رسول اللہ نے فرمایا کہ جب تک آدمی گناہ، قطع رحمی اور قبولیت میں جلدی نہ کرے، اس وقت تک اس کی دعا قبول کی جاتی رہتی ہے۔ یعنی کہ قبولیت میں جب جلدی کرتا ہے تب دعائیں قبول نہیں کی جاتی، گناہ اور قطع رحمی کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں کی جاتی۔ تو صحابہ نے کہا کہ ہم یہ گناہ کو تو جانتے ہیں اور قطع رحمی کو بھی جانتے ہیں، لیکن یہ قبولیت میں جلدی کرنا کیا ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ کہے میں نے دعا مانگی تھی اور یقیناً میں نے دعا مانگی تھی، مگر مجھے نہیں پتا میری دعا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ پھر وہ اس مرحلے میں تھک جاتا ہے، یعنی کہ یہ دعائیں مانگ مانگ کے تھک جاتا ہے اور مایوس ہو کر دعا مانگنا چھوڑ دیتا ہے۔ ایسے شخص کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی، کیونکہ دیکھیں دعا کی قبولیت کا ایک وقت ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو آزمائش میں ڈالا، کسی وجہ سے ڈالا، اس کا کوئی گناہ بخشا جانا ہے، اس نے وہ سزا کاٹنی ہے، وہ تب تک جب تک اس کی سزا ختم نہیں ہوگی، آزمائش ختم نہیں ہوگی۔ یا پھر اگر اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقام دیا ہے، وہ اس مقام تک ابھی نہیں پہنچا، تو اس کو آزمائشوں میں ڈالا جاتا ہے کہ یہ جو بھی تکلیف وہ برداشت کرے، اس سے اس کا مقام اوپر آئے، وہ توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ کے مقربین میں سے آج مقرب لوگوں میں شامل ہو جائے۔ تو یہ اس سارے پروسیجر میں وقت درکار ہوگا، فوراً دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ تو وہ اس میں اگر چھوڑ دے دعا کرنا تو پھر اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، اس نے قبولیت سے پہلے ہی دعا کرنی چھوڑ دی۔ تو پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ دیکھیں یہ سائیکالوجی ہے، یہ 3 فیکٹس ہمیں پتہ چلے کیا۔ ایک جو 49 آیت میں تھا کہ جب خیر کی دعا مانگتے مانگتے نہیں اکتاتا، مگر جب تکلیف پہنچتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے، دعائیں کرتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ خیر کا طالب ہوتا ہے لیکن شر پاتے ہی دعائیں نہیں کرتا۔ اور ایک وہ ہوتا ہے کہ جس کی تکلیفیں دور کر دی جائیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو جائے، مگر وہ اس رحمت کو پہچانے ہی نہ اور اسے اپنی ہی کوئی بڑائی سمجھے اور پھر آخرت سے اعراض کرنے لگے، اس میں گم ہو جائے، ٹھیک ہے۔ پھر ایک تیسری کیٹیگری کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو خوشحالی عطا کرتے ہیں، وہ انعام عطا کرتے ہیں، تو وہ اعراض کرنے لگتا ہے، اپنا پہلو پھیر لیتا ہے، اور جب کوئی تکلیف ہوتی ہے تو وہ بڑی لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے۔ تو یہ بھی ایک خود غرض انسان ہے، جو پیچھے جس کا بیان ہے وہ بھی خود غرض انسان ہے کہ جو بس اسے کچھ نہیں ملا تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی بھول گیا، اور اگر کچھ مل گیا تو سارا کچھ جو ہے وہ سمجھے کہ میری کوئی محنت کا نتیجہ ہے اور اللہ کو بھول جائے۔ تو کوئی بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے، کوئی بھی انسان اس طرح کا، ان کیٹیگریز کا۔ کل ارائیتم، کہہ دیجئے کیا غور کیا تم نے، کیا دیکھا تم نے، ان اگر کانا ہے وہ، کیا ہے وہ، کس کی بات کی جا رہی ہے؟ قرآن کی، ہے وہ من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ثم پھر کفر تم، کفر کیا تم نے بھی اس کا، من کون، اضلو زیادہ بھٹکا ہوا ہے، ممن
اس سے جو ہوا وہ فی شقاق بعید، مخالفت میں ہے بہت دور کی۔ اب یہاں پہ یہ ساری مثالیں دے کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کہہ دیجئے، رسول اللہ کو کہا جا رہا ہے کہ کہہ دیجئے کیا غور کیا تم نے، اگر ہے وہ اللہ کی طرف سے، وہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے اور تم اس کا کفر کرتے ہو، تو تم سے زیادہ بھٹکا ہوا شخص کون ہے؟ تم سے زیادہ بھٹکا کون ہے اس سے جو وہ مخالفت میں ہے بہت دور کی؟ تو یہ بہت، یعنی کہ وہ حق کی جتنی مخالفت کرے گا وہ حق سے اتنا ہی دور نکل جائے گا۔ حق کی اتنی مخالفت میں ہے جس کے شقاق بعید، بہت دور کی مخالفت۔ سنریہم، عنقریب ہم دکھائیں گے انہیں آیاتنا، نشانیاں اپنی، فی الآفاقی، آفاق اطراف میں، وفی انفسہم اور ان کے نفسوں میں، حتیٰ یہاں تک کہ یتبین واضح ہو جائے گا، لہم ان کے لیے، انہ الحق کہ بے شک وہ حق ہے، اولم کیا بھلا نہیں، یکفی کافی، بربی کا آپ کا رب، انہو کہ بے شک وہ، علی اوپر، کلی شیء شہید ہر چیز کے خوب گواہ ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم تمہیں نشانیاں دکھاتے ہیں، نشانیاں دکھائی ہیں ہم نے تمہیں، آفاق، یہ آفاق افق کی جمع ہے، آسمانوں کی۔ اب یہ آسمانوں کا بھی ذکر ہوا، 7 آسمان جو بنائے تو وہ 2 دن میں آسمان بنائے، زمین کا بھی ذکر ہوا، 2 دن میں زمین بنی اور 2 دن میں وہ زمین کو پھیلایا بھی گیا۔ تو یہاں پہ آفاق یاد کرایا جا رہا ہے کہ عنقریب ہم دکھائیں گے انہیں نشانیاں اپنی آفاق میں، یعنی اطراف بھی آتا ہے اس کا مطلب، اور ان کے نفسوں میں، حتیٰ کہ یہاں تک کہ واضح ہو جائے ان کے لیے کہ بے شک وہ حق ہے، یعنی کہ عین الیقین پر فائز ہو جائے نا، آنکھ سے دیکھ لیں نشانیوں کو، واضح ہو جائے کہ یہ سارا کچھ سچ ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یہ ساری باتیں درست ہیں۔ اولم کیا بھلا نہیں، یکفی کافی، آپ کا رب، بریکٹ میں لکھ لیں اس پر، آپ کا رب اس پر، نحو کہ بے شک وہ، علا اوپر، کلی شیء شہید ہر چیز کے خوب گواہ ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ ان قریب اللہ تعالیٰ کیا دکھائیں گے؟ ان قریب انسان کو یہ اللہ تعالیٰ کس چیز کی تنبیہ کر رہے ہیں؟ کون سی نشانیاں اللہ تعالیٰ دکھائیں گے؟ دیکھیں، استفہام اقراری ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اقوال و افعال کے دیکھنے کے لیے کافی ہے، اور وہی اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے جو اس کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ یہی بتایا جا رہا ہے نا کہ یہ حق ہے، اللہ تعالیٰ حق ہے، اللہ تعالیٰ کا رسول حق ہے، کیا بھلا نہیں کافی آپ کا رب کہ بے شک وہ اوپر ہر چیز کے خوب گواہ ہے؟ کیا آپ کو یہ بات کافی نہیں ہے؟ پھر آگے آیت نمبر 54 میں ہے، الا خبردار، انہم بے شک وہ، فی مریۃ من لقائی بے شک وہ شک میں ہے ملاقات سے، من ہوتا سے من لقائی ملاقات سے، ربہم اپنے رب کی، الا خبردار، انہو بے شک وہ، بکل شیء محیط ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ خبردار کر رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے دن کو بھول گیا، جو آخرت کو بھول گیا کہ ہم نے ایک دن آئے گا جب اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہے اپنے ہر عمل کا، تو بے شک وہ ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے۔ دیکھیں، جب ہر چیز کو اللہ نے گھیر رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے قیامت لانا کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ ایسا تھوڑی ہوگا کہ کسی کو گھیر کے میدان محشر میں لایا جائے گا اور وہ کہیں اور نکل جائیں گے، سارا غلبہ تو اللہ کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کا غلبہ، اس میں شک نہیں کرنا، اس میں شک کرنے والوں کو ہی یہاں ان کو
یہاں شک کرنے والے کو ہی ملامت کی جا رہی ہے۔ دیکھیں ابن عبد دنیا روایت بیان کرتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز ایک دن ممبر پر چڑھے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا، لوگوں میں نے تمہیں کسی نئی بات کے لیے جمع نہیں کیا، بلکہ صرف اس لیے جمع کیا ہے کہ میں تمہیں یہ سنا دوں کہ روز جزا کے بارے میں نے خوب غور کیا ہے۔ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اسے سچا جاننے والا احمق ہے اور اسے چھوڑ جانے والا ہلاک ہونے والا ہے۔ جب آپ ممبر سے اتر آئے، پھر آپ ممبر سے اتر آئے۔ اچھا، اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی کہ جو سچا جانتا ہے آخرت کو، وہ احمق کیسے ہے؟ وہ تو جان گیا کہ یہ یہاں کی آ، آ، جو زندگی ہے وہ بالکل ٹیمپرری ہے، اور اصل جو زندگی ہے وہ آخرت کی ہے اور وہ پرماننٹ ہے۔ جو سچ جاننے والا ہے وہ احمق اس لیے ہے کہ پھر بھی وہ تیاری نہیں کرتا۔ اگر اسے اس چیز کا پتہ چل گیا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور ابدی زندگی آخرت کی ہے، تو وہ کیسی حماقت میں پڑا رہتا ہے کہ وہ تیاری نہیں کرتا آخرت کی۔ اور اگر یقین ہی نہیں ہے، جھوٹا سمجھتا ہے آخرت کی باتوں کو، تو پھر تو تباہی اس کا مقدر ہے۔ وہ تو خیر ہم سب جانتے ہیں کہ جو خاتمہ جس کا ایمان پر نہیں ہوگا، تو اس کے لیے تو کوئی جائے بنا نہیں پھر ہوگی۔ تو بات سمجھنے کی یہی ہے، الا انہ بکل شیء محیط، خبردار بے شک وہ ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ چرند پرند، پہاڑ، ندیاں، پھول پودے، انسانوں میں ہر طرح کے، ہر ملک کے، ہر کلچر کے لوگ، ہر ایک پر اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے۔ انہ بکل شیء محیط، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ قادر ہے، ہر فعل پہ، ہر معمے پہ، ہر فعل پہ، ہر قول پہ، ہر عمل پہ، ہر ہر فنومنا پہ، ہر طرح کی سائیکالوجی پہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے سورہ میں سمجھانے کی کوشش کی ہے، سمجھایا ہے، ہم اسے سمجھنے کی کوشش کریں اور جان جائیں کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ اس کی الوہیت اور ربوبیت حاصل کیے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں سمجھایا، ہمیں وہ سمجھ آ جائے، ہمیں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دیں، اور سب کو دین کے ساتھ خود بھی جڑیں اور لوگ کو بھی جوڑنے کی توفیق دیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم ارزقنی تفکر و تدبر لما یتلوہ لسانی من کتابک، والفہم لہ والمعرفة بمعانی، والنظر فی عجائبی، والعمل بذالک ما بقیت، انک علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ، تیری کتاب قرآن میں سے میری زبان سے پڑھتی ہے، اس میں مجھے تفکر، تدبر اور اس کی سمجھ عطا فرما، اور اس کے معنی اور عجائبات کی پہچان کروا، اور جب تک میں زندہ ہوں اس کے مطابق عمل کروں۔ آمین۔ بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔